اور نیکی کو جھٹلایا اپنے عمل سے، جھوٹ جانا، تو اس کو میں وہ آسان فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، اس کے لیے میں مشکل راستہ آسان کر دوں گا۔ آج ہمارے لیے برائی آسان ہے، نیکی مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے طلبگار نہیں ہیں، نیکی کے طلب نہیں ہے، آخرت کی طلب نہیں ہے، جنت کی طلب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا کوشش کے بغیر جنت مل سکتی ہے؟ دیکھیں، جنت کوشش کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جنت چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کوشش کو شرط قرار دے دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا یعنی جنت کا۔ دیکھیں، آخرت میں تو جو رہنے کی جگہ ہے وہ تو جنت ہے۔ تو من ارادل، جس نے بھی، اس میں آپ نوٹ کر لیں، من میں مطلب یہ ہے خاتون و مرد جو بھی ہے، انسان جس کا نام انسان ہے، اس میں وہ شامل ہے۔ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ اس الفاظ کو دیکھیں، من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اور اس نے کوشش کی، جتنی کوشش درکار تھی اس کے مطابق کوشش کی۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں، یہ دنیا میں بھی یہ اصول ہوتا ہے، ہر کام کے لیے اس کے مناسب کوشش ضروری ہے۔ کچھ کاموں کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ کاموں کے لیے زیادہ کوشش، اور کچھ کاموں کے لیے انتہائی کوشش۔ ایک بچہ جو ہے اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ 15-16 سال انتہائی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو تبھی جا کے اس کو سند ملتی ہے، کوشش۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ چائے بنا رہے ہیں، چائے کا موڈ ہے، تو چائے کے لیے تو بس تھوڑی سی کوشش ہے، پانی ابالیں، پتی ڈالیں اور دودھ ڈال لیں، چینی وغیرہ ڈال لیں، بس چائے بن گئی، تھوڑی کوشش۔ جتنی بڑی نعمت ہو اس کے لیے بڑی کوشش، یہ بات نوٹ کر لیں، جتنی بڑی نعمت، جتنا بڑا کام ہے اس کے لیے بڑی کوشش۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے سیاستدان، ان کی منزل تو اقتدار ہے، کرسی ہے، لیکن ساری زندگی لگے رہتے ہیں، کبھی الیکشن فیل ہو جاتے ہیں، کبھی پاس ہو جاتے ہیں، کبھی وزیر بن جاتے ہیں اور کبھی نہیں بنتے، تو لیکن کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے، تو میں یہ دوبارہ بات کہتا ہوں، جتنا بڑا انعام اتنی بڑی کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا یہی مفہوم ہے، من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اس کے لیے اتنی کوشش بھی کی۔ اب اس میں یہاں آپ خوف نہ کیجئے گا، آپ ڈریے نہیں، خوف نہ کیجئے کہ بھئی جنت تو بہت بڑی نعمت ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں، تو اس کی بہت بڑی قیمت ہوگی۔ نو، کوشش، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کوشش آپ کی ہمت پر موقوف کر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتا، نہیں، آپ کی جو کوشش ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، دیکھیں تقوی شرط ہے جنت میں جانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جتنا تم سے ہو سکتا ہے تقوی اختیار کر لو، بس بات ختم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک انسان کا آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے، کوششوں کا معیار مختلف ہوتا ہے، ہمت الگ الگ ہمت ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون اپنی کوشش کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تم میں سے ہر شخص کوشش کرتا ہے تو تمہارا اب رب جانتا ہے کہ تم میں سے کون سیدھے راستے پر ہے۔ بہرحال تو اس میں دیکھیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ سے
آپ سے سوال نہیں کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ہمت، کوشش، اس سب کا علم ہے. طاقت تو جو بھی ہے اللہ ہی نے دی ہے نا. ہر ایک کو ایک سا ذہن تو نہیں ملتا، ہر ایک کو ایک سی قوتیں تو نہیں ملتی. اور تو آپ کی جتنی بھی کوشش ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ جنتی ہیں. تو کوشش کے بغیر تو، لیکن اگر یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ نہ ہوا پھر آپ کوشش بھی نہیں کریں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، پہلے تو ارادہ کرنا ہے. اور میں نے آپ کو کہا ارادے سے پہلے آپ کا ایمان، یقین ہونا چاہیے. یقین نہ ہو تو، یقین کے بغیر تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک یقین کے تحت گزار رہے ہیں. اچھی یا بری وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب آخرت کا جو ہے مسئلہ، سارا مسئلہ کوشش کا ہے. اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کا جلد پتہ لگ جائے گا. دیکھیں یہ تو آخرت میں نتیجہ ظاہر ہو جائے گا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، یعنی جو صاحب نظر لوگ ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص جنت کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور بعض اوقات تو دیکھیں ہم تو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ اپنی منزل کا پتہ ہے. منزل تو ہم نے کھو دی ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے اپنی منزل، ہم نے راستہ بھٹک گئے ہیں. ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لی. کوشش ہماری دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں ایک بہت بری صورتحال ہے. میں آپ سے ملتمس ہوں اپنے اوپر رحم کریں. آپ دوزخ، اگر آپ جنت کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ پکے دوزخی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. جنت میں جانا آسان ہے لیکن اس کے لیے کوشش، اس کے لیے ارادہ، اس کے لیے یقین. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے بھی ارادہ کر لیا آخرت کا، آخرت میں کامیابی کا، اور اس کے لیے اس کے مناسب، یعنی یہ جتنی کوشش کر سکتا تھا اتنی کری. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان. یعنی بہت سے لوگ ہیں یہودی اور عیسائی اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت پہ ہمارا ٹھیکہ ہے، لیکن ان کا ایمان یعنی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایمان باللہ، ایمان بالرسول. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا یقین ہو کہ ہاں میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو جب یہ کوشش کرتا ہے، کوشش شروع کر دیتا ہے، اب اس کو ہدایت دینا پھر اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا، اس کی تشریح الگ، صرف پیسوں کی بات نہیں ہے. جس نے دیا، خرچ کیا، واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کر لی، اور نیکی کو سچ جانا. ہم تو یہاں نیکی کو جھٹلاتے ہیں، نیکی کو سچ جانا کہ ہاں یہ جو حکم ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، یعنی جو بھی احکامات ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسان راستہ میں اس پر مزید آسان کر دوں گا. اور جس نے بخل کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی کی روش اختیار کر لی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا اپنے عمل سے، جھوٹ جانا. تو اس کو میں وہ آسان فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے میں مشکل راستہ آسان کر دوں گا. آج ہمارے لیے برائی آسان ہے، نیکی مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے طلبگار نہیں ہیں، نیکی کے طلب نہیں ہے، آخرت کی طلب نہیں ہے، جنت کی طلب نہیں ہے. تو بہرحال میں آج کا جو موضوع تھا وہ یہی ہے کہ کیا کوشش کے بغیر جنت مل سکتی ہے؟ ایک تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کوشش کے بغیر نہیں ملے گی. خواہ مخواہ خواب نہ دیکھیں جنت کے.
جنت کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا شرط ایمان کے ساتھ، تو پھر آپ کی کوششوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی سعی یعنی قدردانی کی جائے گی۔ تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جنت جانا بہت آسان ہے، بس آپ ارادہ کر لیں، جو آپ سے بن سکتا ہے وہ کریں، اپنے لیے ایک رہنما کا انتخاب کر لیں، بغیر رہنما کے آپ دوزخ میں جائیں گے، جنت نہیں جا سکتے۔ ایک زندہ انسان، ایک نائب نبی، ایک پیغمبر کا وارث، ایک صاحب دل، ایک صاحب قرآن، ایک سچا شخص کو آپ تلاش کریں اور اس کی رہنمائی میں جو ہے کوششوں کا آغاز کر دیں۔ یہ بات نہایت ضروری ہے، ایک رہنما عملی طور پر جو آپ کی رہنمائی کرے، اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی ہم جو کام کرتے ہیں اس کے لیے رہنمائی، تو بہرحال سوچیں ان باتوں پر، بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم